السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 5 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ وب با کو ہلا کے پڑھیں گے، با پہ قلقلہ ہے، تل الیتاما دونوں جگہ مد اصلی ہے، حتی اذا یہاں جو مد ہو رہی ہے یہ مد جائز ہے، کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، اذا ذا الف مدہ ہے، بلغوا النکاح یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، کا الف مدہ ہے، فَإِن نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، آ مد اصلی ہے، نستم منہم یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، من نون ساکن کا اظہار ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، رشداً را کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر پیش نون تنوین کا یہاں باریک اخفا ہے، فد دال پہ قلقلہ کریں گے، فعو الیہم عو پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد جائز ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو وہاں مد جائز ہوتی ہے، جس کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر ہے۔ لین ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، ام والہم میم ساکن کا اظہار ہے، وا مد اصلی ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے ملانے کی صورت میں، ولا الف مدہ ہے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، کولو لو وا مدہ ہے، ہا اس ہا پہ جو مد ہے مد جائز ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، فاؤں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، وبداغن را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا اظہار ہے، ان یکبغوا یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، ومن کان نون ساکن کا باریک اخفا ہے، کا الف مدہ ہے، غنیا غین کو موٹا ادا کریں گے، یہاں نون تنوین کا باریک اخفا ہے، فلیستعفف یہاں سین کو باریک سیٹی سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے، باقی جو بھی ساکن حروف ہیں ان کو ہلانا نہیں ہے، وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ یہاں نون ساکن کا باریک اخفا ہے، یہاں نون تنوین کا باریک اخفا ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، یہاں حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، بالمعروف را کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، وقف کی صورت میں بڑی مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، فَإِذَا دَفَعْتُمْ حمزہ کو تحقیق سے واضح طور پہ ادا کریں گے، ذا الف مدہ ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، لین ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، اموالہم یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، وا مد اصلی ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، فَأَشْهِدُوا دو وا مدہ ہے، علیہم لین ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے ملانے کی صورت میں، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا فا مد اصلی ہے، باللہ لفظ اللہ کو باریک ادا کریں گے، اس سے پہلے زیر ہے اور اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے، حسیسی مدہ ہے، با وقفاً الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے ملانے کی صورت میں، حسیبا للرجال یہاں نون تنوین کا کیا ہوگا، ادغام ہوگا لیکن بلا غنہ ہوگا، للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء
نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للذی را کو باریک ادا کریں گے، را کے نیچے زیر ہے، را مشدد نیچے زیر ہے، جا الف مدہ ہے، نصی صاد کو موٹا ادا کریں گے، یا مدہ ہے، بم یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ما الف مدہ ہے، تا را کو موٹا ادا کریں گے، باقی دونوں حروف کو باریک پڑھیں گے. اچھا کل وا مد اصلی ہے، لیدا دا الف مدہ ہے، والاق قاف کو موٹا ادا کریں گے اور ہلا کے پڑھیں گے، قلقلہ ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، بووا مدہ ہے، والن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، سائی مد واجب ہے، نصی صاد کو موٹا ادا کریں گے اور یا مدہ ہے، بوم یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ما الف مدہ ہے، توکل اور را کو موٹا ادا کریں گے، والدان دا الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مد اصلی ہے، والاق قاف کو موٹا ادا کریں گے، ہلا کے پڑھیں گے، غبونا را کو موٹا بوا مدہ ہے، مما میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، الف مدہ ہے، قل قاف کو موٹا ادا کریں گے، منہ نون ساکن کا اظہار ہے، او کثر یہاں را کو وقفاً وصلاً موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، نصیبم صاد کو موٹا ادا کریں گے، یا مدہ ہے، بم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، مفعو یہاں را کو موٹا ادا کریں گے، و مدہ ہے، واد کو بھی موٹا ادا کریں گے اور وقفاً الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا، ٹھیک ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے، ذا الف مدہ ہے، حَوَّل واد کو موٹا ادا کریں گے، غل را کو موٹا ادا کریں گے، قسمت قاف کو موٹا ادا کریں گے، اولل یہاں او کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، للقربى قاف کو موٹا، را کو موٹا، را ساکن سے پہلے پیش ہے، با مد اصلی ہے، والیتامى دونوں مد اصلی ہے، والمساسا مد اصلی ہے، کی یا مدہ ہے، فر را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، زقو قاف کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، ہم میم ساکن کا یہاں ادغام ہے، ٹھیک ہے جی، منہ نون ساکن کا اظہار ہے، وقولو قاف کو موٹا ادا کریں گے، و مدہ ہے، لو و مدہ ہے، لہم میم ساکن کا اظہار ہے، قو قاف کو موٹا ادا کریں گے، وولین ہے، لم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، معو را کو موٹا ادا کریں گے، و مدہ ہے، فا وقفاً الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، فاؤں، ٹھیک ہے جی. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وَلْيَخْ خا کو موٹا ادا کریں گے، شَلَّذِي ذی یا مدہ ہے، لو وولین ہے، تغا را کو موٹا ادا کریں گے، باقی بری کے دونوں کو، کو و مدہ ہے، من نون ساکن کا اظہار ہے، خلفہم خا کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، ذریۃ یہاں را کو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں نون تنوین کا موٹا اخفا ہے، اس کے بعد موٹا حرف آ رہا ہے، ضیعا واد کو موٹا ادا کریں گے، عا مد اصلی ہے، فن نون تنوین کا اظہار ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، الف بھی ساتھ موٹا ہوگا، الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، موٹا حرف آئے الف بھی موٹا، بریک آئے الف کو بھی باریک پڑھتے ہیں، فو و مدہ ہے، علی لین ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، فلیتقوا اللہ قاف کو موٹا ادا کریں گے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے پیش ہے، وَلْيَقُولُوا قاف کو موٹا ادا کریں گے، قو و مدہ ہے، لو و مدہ ہے، قو قاف کو موٹا ادا کریں گے، وولین ہے، لن نون تنوین کا باریک اخفا ہے، سدیدہ
दी या मद्दा है, दा वक्फन अलिफ मद्दा में इसको तब्दील कर देंगे। मिलाने की सूरत में इजहार होगा नून तनवीन का। यहाँ तक आज हमने पढ़ा है। अब मुकम्मल तिलावत समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फ़दफ़अू इलैहिम अम्वालहुम वला तअकुलूहा इसराफ़न व बिदारन अन यकबरू वमन कान गनिय्यन फ़ल्यस्तअफ़िफ़ वमन कान फ़क़ीरन फ़ल्यअकुल बिलमारूफ़ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। ये हा और हा इकट्ठे आ रहे हैं, इन दोनों में फ़र्क करना है, वाज़े करना है इनको। बिल्लाहि हसीबा, ठीक है। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर नसीबन मफ़रूज़ा। वइज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। वलयख़्शल्लज़ीन लौ तरकू मिन ख़ल्फ़िहिम ज़ुर्रिय्यतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम फ़ल्यत्तक़ुल्लाह वलयक़ूलू क़ौलन सदीदा। तो आयत नंबर 9 तक हमने पढ़ा है। इंशाअल्लाह ताला आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।